اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی آبیاری، روح کی تقویت اور امت کا درد اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے تعلق سے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بہت معروف ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، مگر کس کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، مراد ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، آخرت کا یقین رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ ورنہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف میں کلمات کہنا اور اشعار پڑھنا اور کتابیں لکھنا اور ریسرچ کرنا اور پوری سیرت پر کتابیں لکھ دینا، یہ تو غیر مسلموں نے بھی کیا، مگر ہدایت کے حصول کے لیے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ شرط لازم ہے۔ میں نے کیوں اس آیت کا بھی انتخاب کیا؟ آئیے مختصر انداز میں دیکھیں، رسول اللہ علیہ السلام کے دور مبارک میں رمضان کتنا متحرک ہوتا تھا۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ رمضان تھوڑا آرام کا مہینہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کھانے پینے کا مہینہ ہے، ہاں روزے کے دوران تو نہیں کھاتے پیتے، مگر جو سحری کے موقع پر ہوتا ہے، افطار کے موقع پر ہوتا ہے، افطار پارٹیوں میں پھر جو کچھ ہوتا ہے، پھر مڈ نائٹ ڈیلز کا جو معاملہ آتا ہے، پھر آن لائن آرڈر پلیسنگ کی جو بات آتی ہے، تو لگتا ہے کہ بھئی تو کھانے پینے کا فیسٹیول ہو گیا ہے۔ غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں نا، غروب آفتاب پر افطار ہوتی ہے اور صبح صادق سے پہلے سحری مکمل ہوتی ہے، اللہ اکبر، تو اور دن میں لوگ پڑے سو رہے ہوتے، اور اللہ معاف رکھے کہ ادھر روزے کا اہتمام ہے، ظہر کی نماز ضائع ہو رہی، کبھی فجر کی نماز ضائع ہو رہی صحیح کثر پوری ہو گئی انٹرنیٹ سے اور نیٹ فلکس سے، اور ادھر فلمیں اور ادھر گانے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور نہیں بھائی، رمضان تو تھوڑا بریک لگانے کا موقع ہے، تھوڑا پیٹ کو بھی بریک لگے اور مصروفیات کو بھی بریک لگے، بندہ اپنی روح کو توانا کرے، قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط کرے اور ایک مجاہدانہ تربیت سے گزرنے کی کوشش کرے۔ آئیے حضور کا دور دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور۔ آپ اور ہم جانتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر ہوتی تھیں۔ قرآن پاک سورۃ المزمل میں بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضور کے بارے میں علیہ السلام، 1/3 رات، آدھی رات، 2/3 رات حضور قیام اللیل فرماتے، پورے سال کا معمول تھا۔ اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، پوری رات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قیام فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور کی راتیں پورا سال قرآن پاک کے ساتھ گزرتی، 1/3، آدھی رات، 2/3 رات، اور آپ آرام بھی فرماتے۔ البتہ ماہ رمضان میں آخری عشرہ پوری رات آپ کا قیام میں گزر تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے بارے میں موطا امام مالک کی روایات موجود ہیں، پوری رات ان کے قرآن پاک کے ساتھ بسر ہوتی، تراویح اس قدر طویل ہوا کرتی تھی، اور جب واپس لوٹتے گھروں کو تو گھر والوں سے کہتے جلدی کرو کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ اور کہاں ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو، وہ ٹینس کی بال، ٹیپ ٹینس غالباً کہا جاتا ہے، بڑی لائٹس لگا کے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں رمضان کی راتوں میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور کا دور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں راتیں تو قرآن پاک کے ساتھ بسر ہوا کرتی تھیں، دن میں روزہ بھی ہوتا تھا۔ مگر آپ کو یاد ہے نا کہ اسی ماہ رمضان میں غزوہ بدر کا موقع بھی آیا تھا، 2 ہجری ماہ رمضان کی 17 تاریخ۔ ہاں، جب میدان سجنے لگا تو افطار کرا دیا گیا، کیونکہ اب قتال کے میدان میں کھڑا ہونا ہے، مگر پہلے روزے کی حالت تھی، ساری سٹرگل ہونے لگی ہے، ساری تیاری ہونے لگی حالت روزہ میں، اور بدر کا میدان سجا ماہ رمضان سن 2 ہجری 17 تاریخ کو، حق و باطل کا پہلا باقاعدہ معرکہ، اور اللہ کن کے ساتھ تھا؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ ایمان والے 313، بظاہر تعداد کم ہے، بظاہر اسباب نہیں ہے، بظاہر اسلحہ نہیں ہے، بظاہر تیاری نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی مخلص ہیں۔ 15 برس قرآن پاک کے ذریعے ان کی تربیت ہوئی ہے اور یہ اللہ پر توکل کر کے میدان میں آئے ہیں۔ اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے، کفار کا لشکر ہے، ناچتے کودتے گاتے ہوئے آئے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہوئے آئے، شرابیں پیتے ہوئے آئے کہ آج ان کو ختم کر دیں گے، ختم تو یہ ہو گئے، اور اللہ نے بدر کے دن کو یوم الفرقان قرار دیا۔ اور غور فرمائیے، فتح مکہ کب ہوئی ہے؟ 8 ہجری میں۔ کس مہینے میں ہوئی ہے؟ ماہ رمضان میں۔ تو پہلا باقاعدہ معرکہ بدر سجا ماہ رمضان میں، اور فتح مکہ ہوتی ہے، قرآن پاک اعلان فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ کب اعلان ہو رہا ہے؟ یہ فتح مکہ کے موقع پر، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔
یہ فتح مکہ کا موقع بھی ماہ رمضان میں ہم نے سمجھا کہ یہ آرام کا موقع ہے، ہم نے سمجھا یہ کول ڈاؤن ہونے کا موقع ہے، ہم نے سمجھا کہ یہ ذرا کول رہنے کا موقع ہے۔ نہ حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں تو رمضان بڑا متحرک مہینہ، بڑا مجاہدانہ تربیت کا مہینہ دکھائی دیتا ہے۔ اور سنیے، شوال کا مہینہ کب آتا ہے؟ ماہ رمضان کے بعد۔ ہم تو پہلی شوال کو عید مناتے ہیں، اللہ ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں احد کا میدان سجا 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں، تو رمضان میں کچھ تیاری ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ اور تو اور 5 ہجری میں غزوہ خندق، غزوہ احزاب، بیٹل آف ٹرنچز جس انگلش میں کہا جاتا ہے، وہ بھی شوال کے مہینے میں۔ تو غزوہ احزاب کا موقع آیا ہے شوال کے مہینے میں، تو ماہ رمضان بھی تو متحرک ہوگا۔ تو ہم حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں دیکھیں تو رمضان ایک متحرک مہینہ، ایک مجاہدانہ تربیت والا مہینہ، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی نصرت کا حصول، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی، اور اس کے نتیجے میں دین کا غلبہ، یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کیا ہے؟ آج رمضان کا مہینہ، پچھلے کئی برسوں سے اسرائیل کی فوجوں نے مسلمانوں پر شیلنگ کی ہے، فائرنگ کی ہے مستقل ماہ رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور اس سال کیا ہوا؟ مسجد اقصیٰ کو بند کرنے کی باتیں ہو گئیں۔ ہاں، مہینوں گزر گئے، آج وہاں بھی اللہ کے بندے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے اب بھی قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں، اور کفر ہے کہ سارا اتحاد کر کے کھڑا ہوا ہے، اسرائیل کی پشپنائی پر کھڑا ہے امریکہ اور برطانیہ، ساری ان کی فورسز، اور آج 2 ارب مسلمان کس بے حسی اور بے بسی کا شکار ہیں۔ ایک پانی کی بوٹل بھی ہم رفا بوٹل سے آگے ان کو پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، ماہ رمضان میں بھی جھوٹ چل رہا ہے لوگوں کا، ماہ رمضان میں بھی فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، ماہ رمضان میں بھی مال حرام چل رہا ہے، تو پھر امت کھڑی کیسے ہوگی؟ امت کو اللہ کی نصرت کی ضرورت ہے۔ مگر اللہ فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی نصرت، اس کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ ہاں، ہم دعائیں بھی کریں اپنے فلسطین کے بھائیوں بہنوں اور بچوں کے لیے، مالی تعاون جو کر سکتے ہیں وہ کریں، مگر مجاہدانہ تربیت کی بھی تو ضرورت ہے۔ یہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہے۔ اسرائیل کا ہر باشندہ فوجی تربیت یافتہ ہے، اور ہمارا حال کیا ہے ہم سب کو معلوم ہے، اور ہمارے حکمرانوں کی حالت کیا ہم سب کو معلوم ہے۔ تو ہم حکمرانوں سے بھی مطالبہ کریں کہ تم جواب دے سکتے ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، مسلم امہ کو افواج دی ہیں، ایٹمی صلاحیت دی ہے، میزائل ٹیکنالوجی دی ہے، تو جوش جہاد کی ضرورت ہے نا، جذبہ جہاد کی ضرورت ہے۔ اور ماہ رمضان کیا ہے؟ اس مجاہدانہ تربیت کا بہت بڑا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ وہ مجاہدانہ تربیت بھی ہمیں عطا فرمائے، امت کا درد بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں بہنوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اور اللہ ان کے لیے جو ہمارے بس میں ہے وہ سب کچھ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com